بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لفظی ترجمہ: یہ اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے بدلہ، اور نہ نفع دے گا اس کو سفارش کرنا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ، پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا، اور فرمایا پروردگار نے بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بناؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ پاک رکھو تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، جس کا معنی عبداللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا بھائی؟ اسرائیل علیہ السلام۔ یہ جو بنی اسرائیل کہلائے انہی کی وجہ سے کہلائے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل کا معنی ہوگا یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ کیا بھائی؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ہر بیٹے کے آگے نسل چلی اور مستقل خاندان بنا، اور اپنے باپ کی طرف سے نسبت سے مشہور ہوا۔ تو جو سب سے پہلے نسب کیا تھا بھائی؟ اسرائیل۔ پھر اس کے بعد کوئی یوسفی کہلایا، کوئی بنیامینی کہلایا، کوئی روبینی کہلایا، کوئی یہودی کہلایا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد تھے، تو ان کی نسبت سے مختلف پھر قبیلے بنے۔ تو یہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب وادی تی میں پہنچے، جس کا آج کل نام وادی سینائی ہے، اور اس کا وہ حصہ جو فوجی اہمیت کا حامل ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہ آج بھی قبضے میں ہے، اور باقی مصر کے پاس ہے۔ تو بنی اسرائیل جب اس میدان میں پہنچے، جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، من و سلوا ان کے لیے نازل کیا، سائے کا انتظام بادلوں کے ساتھ کیا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور پانی کا انتظام فرمایا، پتھر سے چشمے جاری فرما دیے۔ تو اس کے علاوہ ان پر بہت سے انعامات فرمائے، تو انشاءاللہ وہ آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا بھائی؟ اسرائیل علیہ السلام۔ تو یہ جو اس بنی اسرائیل ہے، اصل میں یہ اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی بھی پیغمبر نہیں گزرا سوائے حضور علیہ السلام کے، کیونکہ ان کی نسل چلتی رہی، تو حضور علیہ السلام ان کی نسل سے ہے۔ جو یہ یہودی ہے اور عیسائی ہے اور جو صابی ہے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، تو یہ ان کے نسل سے چلے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، تو یہ سلسلہ ان کی طرف سے چل پڑا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ اصل میں جد امجد کون ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان سب کے باپ یعنی کہ حضور علیہ السلام کے بھی، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، صابیوں کے، سب کی جد امجد یعنی پردادا دادا جو ہے کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو انشاءاللہ کل باقی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔